الحمدللہ الذی ذی العزة والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد سلسلہ گفتگو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور آپ کی تعلیمات، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اخلاقی بلندیاں عطا فرمائیں، اور وہ ساری آپ کی تعلیمات کی صورت میں امت مسلمہ کے سامنے موجود ہیں۔ اہل عرب کے اندر جو بہت سارے ظلم و ستم پائے جاتے تھے، ان کے اندر ایک بڑا قبیح اور بڑا گھمبیر معاملہ تھا غلاموں کے ساتھ ان کا ناروا سلوک۔ غلام بڑی تکلیف میں رہا کرتے تھے، ان کو بڑی اذیتیں دی جاتی تھیں، اور کوئی انسان جس پر جتنے ظلم کر سکتا تھا وہ اتنے اپنے غلام پر کرتا تھا۔ عام جب کوئی کسی کا غلام ہوتا تھا تو وہ چونکہ سمجھتا تھا کہ میں اس کا آقا ہوں، بہت سارا جبر، بہت سارا ظلم، بہت ساری زیادتی اس کے ساتھ روا رکھی جاتی تھی۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان غلاموں کے اس تکلیف کا بڑی شدت کے ساتھ احساس فرمایا، اور ان کے تدارک کی مختلف تدابیر بھی حضور نے بیان فرمائی۔ روزہ توڑنے والے سے کہا تو بھی غلام آزاد کر، اور بھی بہت سارے شرعی معاملات کے اندر لوگوں کو حکم دیا کہ غلام خرید کے آزاد کرو گے تو اللہ تمہیں معافی عطا فرمائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق کا بڑا تعین فرمایا، یہاں تک فرما دیا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ وہ انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر کبھی کوئی ایسا سخت کام انہیں بتا لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو تو پھر کام میں اس کی مدد بھی کرو، یعنی آقا غلام کی مدد کرے۔ لیکن چونکہ اہل عرب کے معاشرے کے اندر اپنا تحکم جمانے کے لیے غلاموں کے ساتھ بڑا سخت رویہ رکھا جاتا تھا، پھر ایک وقت اور آیا کہ جب کچھ غلاموں نے دنیا کی غلامی چھوڑ کے مدینے والے رسول علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لی۔ اب تو وہ سیخ پا ہو گئے، وہ تو عام مسلمانوں کو بڑی تکلیف دیتے تھے۔ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں نے جب کلمہ پڑھا تو ان کا چچا انہیں مارا کرتا تھا۔ تو جب اتنے وزادار، مالدار، بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا یہ رویہ تھا تو پھر غلاموں کے بارے میں وہ کیسے اس کو برداشت کر سکتے تھے کہ ان کا غلام ان کا دین اور ان کا دھرم چھوڑ کر کوئی اور دھرم اختیار کرے؟ اور زیادہ غصے میں آ گئے، غلاموں کو سخت سزائیں دی جانے لگیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غریبوں کے، مسکینوں کے، لاچاروں کے حق میں بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، سیمینار منعقد کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر آگے بڑھ کر ان کی بھلائی کا کوئی خاص کام کیا نہیں جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پاک باز غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا
کہ آپ نے جب دیکھا کہ غلاموں کے ساتھ سخت سلوک کیا جاتا ہے، انہیں اذیت دی جاتی ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو کلمہ پڑھ گئے ان کے آقا انہیں بڑی زیادہ اذیتوں سے گزارتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے عملی طور پر ان لوگوں سے پیار کرنا شروع کیا۔ ان کی اشکشوئی کرتے، ان کے قریب جاتے، انہیں کھانا کھلاتے، ان کا دکھ بٹاتے، ان کو حوصلہ دیتے، ان کے پاس بیٹھتے، ان کو تسلی دیتے کہ آنے والا وقت تمہارے لیے بڑا عمدہ وقت ہوگا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدنا شروع کیا اپنے پیسے دے کے۔ اس زمانے میں لوگ غلام خریدتے تھے تو ایسا غلام خریدتے تھے جو بعد میں زیادہ کمائی کرے گا اور اپنے آقا کو نفع لا کے دے گا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو خریدنا شروع کیا جو کمزور تھے، ضعیف تھے، لیکن تھے اللہ کے نبی کے غلام، تھے رسول کریم کے غلام۔ آپ نے غلام خریدنے شروع کیے۔ سیدنا بلال حبشی کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے خریدا، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے خریدا، سیدنا زنیرہ، سیدنا ام ابی، سیدنا نہدیہ اور ان کی بیٹی، اور ابن عمر بن مومل کی لونڈی، یہ تمام غلام تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور کفر کی چکی میں، ظلم کی چکی میں بری طرح پس رہے تھے، اپنا ذاتی مال خرچ کر کے۔ آپ ذرا اس بات کو سمجھیے گا کہ لوگ وہاں اپنا مال لگاتے ہیں جہاں سے انہیں کچھ نفع حاصل ہو، لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ذاتی مال خرچ کر کے ان لوگوں کو وہاں سے نجات دلائی۔ حضرت صدیق اکبر کا اس میں کوئی خاص نفع نہیں تھا، بلکہ لوگ انہیں یہ کہا کرتے تھے کہ آپ تاجر ہیں اور بڑے تاجر ہیں، تو آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، غلاموں کو خرید رہے ہیں، اور ان غلاموں کو خرید رہے ہیں جس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ جناب صدیق اکبر مسکرایا کرتے تھے، فرمایا تمہاری نظر صرف ظاہری دنیا پہ ہے اور میں آخرت کے نفع کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھا تو حضرت بلال حبشی کا جو مالک تھا امیہ بن خلف، وہ آپ کو بڑا مارا کرتا تھا، دھوپ میں لٹا دیتا تھا، جسم پر پتھر رکھ دیتا تھا، کئی دفعہ چارپائی کے پایوں کے نیچے ان کے پیر رکھ کے اوپر بیٹھ جایا کرتا تھا، بڑی سخت اذیت دیتا تھا، اور جانوروں کی طرح گلے میں رسی باندھ کے نوجوانوں کے ہتھے چڑھا دیتا تھا، وہ بڑا مارا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تکلیف میں رہتے تھے۔ جناب ابوبکر صدیق چل کے وہاں جاتے، دور بیٹھ کر سیمینار نہیں انعقاد پذیر ہو رہے، دور بیٹھ کر صرف باتیں نہیں ہو رہی، بلکہ چل کے وہاں تشریف لے جاتے اور جا کر کے جناب ابوبکر صدیق امیہ بن خلف سے کہتے کہ یہ انسان ہے اور تمہارا رویہ جانوروں کی طرح کا ہے، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اس وقت سے ڈرو جب تم اس کے شکنجے میں آؤ گے اور پھر قدرت انصاف کرے گی۔ تو امیہ بن خلف آگے سے پتہ کیا کہتا تھا حضرت ابوبکر صدیق کو؟ کہتا تھا تم ہی نے انہیں خراب کیا، کوئی اور تو نہیں آتا، تم آتے ہو، تم ہی نے انہیں خراب کیا ہے، اور تمہاری وجہ سے ہی ان کا یہ رویہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک دن تشریف لائے ڈھیر سارا مال لے کے، اور پھر امی نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کاش کوئی بلال کو خرید کے آزاد کرے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 اوقیہ سونا، یہ تقریباً 32 تولے سونا بنتا ہے، آپ نے اتنے پیسے دے کر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا۔ تو جب آپ نے 5 اوقیے سونا دیا تو امیہ بن خلف کہنے لگا کہ ابو بکر اگر تم اڑ جاتے نا کہ نہیں میں نے 1 اوقیہ میں بلال کو خریدنا ہے تو میں تمہیں بیچ دیتا، دے دیتا، اور اگر تم 1 پہ بھی اڑ جاتے نا کہ نہیں بھی میں نہیں زیادہ دے سکتا، میں 1 اوقیہ سونا دوں گا اور بلال کو خریدوں گا، اگر تم 1 پہ بھی اڑ جاتے تو میں 1 میں بھی دے دیتا۔ اس نے سوال کیا، بات کی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا تو 1.5 منٹ میں دیا۔ فرمانے لگے تو کہتا ہے میں 1 پہ اڑ جاتا تو 1 میں بیچ دیتا، اور میں کہتا ہوں کہ تو نے 32 مانگے ہیں، اگر تو 100 اوقیہ مانگتا تو میں 100 اوقیہ بھی دے کے بلال کو خرید لیتا۔
تمہارا رویہ یہ ہے کہ تم ایک پہ بھی اڑ جاتے تو میں دینے کو تیار تھا، اور میری خواہش یہ ہے کہ تم نے تو مانگا ہی کچھ نہیں۔ گویا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ یہ بلال میرے نبی پاک کی پسند ہے، تم نے تو اگر تم 100 بھی مانگتے تو میں تمہیں 100 بھی دینے کو تیار تھا، تم نے مانگا ہی کچھ نہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر کے سیدنا ابو بکر صدیق انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں لے کر کے گئے، اور جب وہاں لے کر کے پہنچے تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حضور بڑے خوش ہوئے، اور پھر تاریخی جملہ کہا، تاریخی جملہ، حضرت بلال کی شان دیکھنا، تاریخی جملہ کہا ابو بکر مجھے بھی شامل کر لیتے، میں بھی بلال کی خریداری میں شامل ہو جاتا، میرا بھی کچھ حصہ ڈال لیتے، میں بھی شامل ہو جاتا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو سارا کچھ آپ کا ہی ہے، حضور یہ جو کچھ ہے یہ سارا آپ کا ہی ہے، گویا آپ نے ہی سارا کچھ دیا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ان سارے غلاموں کی خریداری پر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال خرچ فرمایا۔ سیدنا زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدنا ابو بکر صدیق نے آزاد کیا تو ان کی بینائی چلی گئی، بڑا ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا تھا، ان کو خرید کر کے آزاد کیا گیا تو ان کی بینائی چلی گئی۔ اب لوگوں نے تانے دینے شروع کیے حضرت زنیرہ کو بھی کہ دیکھا نا پھر تم نے ہمارا مذہب چھوڑا ہے تو تم آنکھوں سے اندھی ہو گئی ہو، اور سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی کہ دیکھا نا زنیرہ کا کیا حال ہو گیا، تمہیں آزاد کرنے کا کیا فائدہ ہوا۔ جناب زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی مجھے بیت اللہ کی قسم، لات و منات یہ بتوں کے نام ہیں، نہ تو یہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ ہی یہ نقصان دے سکتے ہیں، یہ تو ساری میرے اللہ کی حکمتیں ہیں کہ کس کی آنکھیں رہیں گی اور کس کی نہیں رہیں گی۔ آپ کی زبان سے یہ جملے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بینائی کو واپس کر دیا، بینائی آپ کی واپس ہو گئی۔ حضرت سیدنا زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح سیدنا نہدیہ اور ان کی بیٹی یہ بنی عبد الدار کی ایک عورت کی لونڈی تھی، وہ عورت بڑا ہی ظلم کرتی تھی، ماں بیٹی کو بڑا مارا کرتی تھی، تکلیف میں۔ جناب نہدیہ کی عمر بھی کچھ زیادہ تھی، تو وہ جب انہیں مارتی تو آپ بڑی تکلیف میں آ جاتی، اور پھر جب وہ ان کے سامنے ان کی بیٹی کو دھرے مارتی تو وہ بڑی اذیت میں آ جاتی۔ دونوں ماں بیٹی مسلمان تھی، بڑی تکلیف میں تھیں، اور ان سے بڑے سخت کام کراتی تھیں، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کو اللہ نے توفیق دی تو آپ نے اس ماں بیٹی کو بھی خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، اپنا بہت سارا مال ان غلاموں میں، اور پھر یہاں تک کہ نہیں، اس کے بعد بھی غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، ان لوگوں کے لیے وہ اعزاز والا معاملہ کرتے، محبت کرتے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعت گو تھے، حضور کے بارگاہ کے شاعر تھے، محبوب کی نعتیں پڑھتے تھے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی حالات کوئی بہت عمدہ نہیں تھے، جناب صدیق اکبر ہر مہینے ان کی مالی امداد کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے کہ یہ میرے نبی پاک کی نعتیں بیان کرتے ہیں، غلاموں کے ساتھ، مجبوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیں ایک بات سمجھائی ہے کہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے تو کسی کو اللہ کم دیتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ اب جن لوگوں کو اللہ زیادہ دولت عطا کرتا ہے ان کا حق یہ ہے کہ اگر وہ کسی مجبور کو، کسی غریب کو اذیت میں دیکھیں، اگر وہ کبھی کسی کو تکلیف میں دیکھیں، آزمائش میں دیکھیں، تو وہ آگے بڑھیں اور اس کی اشکشوئی کریں، اس کے قریب جائیں اور اس کی مجبوری میں اس کی مدد کریں۔ اللہ کے پیارے رسول سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد کرے گا رب کریم اس کی مدد فرمائے گا۔ تو ایک پورا نصاب ہے ان کی حیات مبارکہ میں غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، لاچاروں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے ایک پورا نصاب ہے، جن کی وہ مدد فرمایا کرتے تھے، جن کے لیے وہ جینے کا بندوبست کرتے تھے، جن کے لیے وہ ان کے آقاؤں سے ان کی آزادی کا سبب بنتے تھے۔ بلکہ ایک بہت بڑی
روایت اور بھی لکھی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری بھی ایک لونڈی نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو اس سے بھی مجھ سے خرید کر حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کیا تھا، آپ اس کی بھی تعریف فرمایا کرتے۔ تو جناب ابو بکر صدیق ہمیشہ غریبوں کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ بڑا خوبصورت رویہ رکھتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمارے پاس بھی جو دولتیں ہیں اللہ کرے کہ وہ کسی غریب کے بھی کام آ سکیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔